بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حذیفہ کی دنیا چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ زمین کا وہ مرکز جہاں پہنچ کر ہر دل کو سکون ملتا ہے اور ہر آنکھ اشک بار ہو جاتی ہے۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن اس مقدس گھر کا طواف کبھی نہیں رکتا۔ یہ ہے اللہ کا گھر خانہ کعبہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لے کر چلیں گے ایمان افروز تاریخی سفر پر۔ ہم جانیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک خانہ کعبہ کی تعمیر اور حرم شریف کی توسیع کیسے ہوئی۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا کیونکہ یہ سفر آپ کے ایمان کو ایک نئی مٹھاس دینے والا ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر نو کا مکمل تاریخی سفر۔ خانہ کعبہ کی تاریخ صرف پتھروں کو جوڑنے کی داستان نہیں بلکہ یہ کائنات کے سب سے مقدس مرکز کی عظمت، الہی محبت اور انسانی تاریخ کے اتار چڑھاؤ کا زندہ ثبوت ہے۔ تاریخ دانوں کے مطابق زمین کے اس ٹکڑے پر اب تک 12 مرتبہ بڑی تعمیرات ہو چکی ہیں۔ فرشتوں کی تعمیر زمین کی تخلیق سے بھی قبل جب اللہ پاک نے کائنات کا نقشہ بنایا تو فرشتوں کو زمین پر ایک مرکز بنانے کا حکم دیا۔ فرشتوں نے بیت المعمور آسمانی کعبہ کے بالکل نیچے زمین پر اس پاک گھر کی پہلی بنیاد رکھی۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ اب زمین پر بھی اللہ کی توحید کا ڈنکا بجے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر، پہلا انسانی قدم۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو انہوں نے بارگاہ الہی میں عبادت کے لیے جگہ کی التجا کی۔ اللہ پاک کے حکم پر حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی بتائی ہوئی بنیادوں پر دوبارہ کعبہ کی تعمیر کو اٹھایا۔ انہوں نے 5 مختلف پہاڑوں طور سینا، طور زیتا، لبنان، جودی اور ہرا سے پتھر لا کر اسے مکمل کیا۔ یہ زمین پر انسان کا بنایا ہوا پہلا باقاعدہ عبادت خانہ تھا۔ حضرت شیث علیہ السلام کی تعمیر۔ طوفان سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عمارت کو نقصان پہنچا۔ حضرت آدم کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام نے مٹی اور پتھروں کا استعمال کرتے ہوئے اس مقدس مکان کی از سر نو تعمیر کی تاکہ آنے والی نسلیں وہاں سجدہ ریز ہو سکیں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تاریخ کا عظیم ترین موڑ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آنے والے عظیم طوفان نے کعبہ کی عمارت کو مٹا دیا تھا اور صرف ایک سرخ ٹیلہ باقی رہ گیا تھا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے اس جگہ کا پتہ بتایا۔ بوڑھے باپ ابراہیم اور جوان بیٹے اسماعیل نے مل کر تپتے ہوئے صحرا میں اس کی دیواریں بلند کیں۔ جب دیواریں اونچی ہوئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر پر کھڑے ہو کر کام کیا جسے آج مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اسی تعمیر کے دوران جنت کا پتھر حجر اسود کعبہ کی زینت بنا۔ تعمیر مکمل ہونے پر اللہ نے حکم دیا اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دیا گیا۔ عمالقہ کی تعمیر۔ قدیم عرب قبیلہ صدیوں بعد بارشوں اور پہاڑی سیلابوں کی وجہ سے ابراہیمی عمارت کمزور ہو کر گر گئی۔ مکہ کے قدیم قبیلے عمالقہ نے کعبہ کی عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے اس کی دوبارہ تعمیر کی۔ انہوں نے دیواروں کو مضبوط پتھروں سے سیدھا کیا۔ قبیلہ جرہم کی تعمیر۔ سیدنا اسماعیل کے سسرال۔ عمالقہ کے بعد مکہ کا کنٹرول قبیلہ جرہم کے پاس آیا۔ مسلسل بارشوں اور پانی کے بہاؤ نے کعبہ کے ڈھانچے کو نقصان پہنچایا تھا۔ جرہم کے سرداروں نے کعبہ کو نئے سرے سے بنایا اور اس کی حفاظت کے لیے پہلی بار پختہ انتظامات کیے۔ قصب انقلاب کی تعمیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد 5ویں صدی عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد قصب انقلاب نے مکہ کا نظام سنبھالا۔ انہوں نے کعبہ کی تعمیر کو پہلی بار بہت مضبوط شکل دی۔ کعبہ کی چھت کے لیے کھجور کے تنے اور لکڑی کا استعمال کیا گیا۔ انہوں نے کعبہ کے گرد قریش کے گھروں کو ترتیب دیا اور مکہ کو ایک منظم شہر بنا دیا۔ قریش کی تعمیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جوانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے کچھ سال پہلے مکہ میں ایک خوفناک سیلاب آیا جس سے کعبہ کی دیواریں پھٹ گئیں۔ اسی دوران ایک عورت کی دھونی کی چنگاری سے کعبہ کے پردوں میں آگ لگ گئی۔ قریش نے فیصلہ کیا کہ کعبہ کی تعمیر میں صرف حلال کمائی استعمال ہوگی۔ رقم کم پڑنے کی وجہ سے انہوں نے کعبہ کا ایک حصہ شمالی دیوار کی طرف عمارت سے باہر چھوڑ دیا جسے آج حطیم یا حجر اسماعیل کہا جاتا ہے۔ حجر اسود کا واقعہ۔ حجر اسود کو نصب کرنے کا وقت آیا تو قبائل میں تلواریں نکل آئیں۔ تب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک بچھائی
پتھر کو اس میں رکھا، تمام سرداروں سے چادر کے کونے اٹھوائے اور اپنے دست مبارک سے اسے دیوار میں نصب کر کے تاریخ کا سب سے بڑا خون خرابہ ٹال دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیر، ابراہیمی بنیادوں کی واپسی۔ یزید کے دور میں مکہ پر حملے کے دوران کعبہ کی عمارت منجنیقوں کے پتھر لگنے اور آگ لگنے سے شدید متاثر ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کعبہ کو بالکل شہید کر کے زمین کے برابر کیا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے مطابق حطیم کے حصے کو دوبارہ کعبہ کی عمارت کے اندر شامل کر دیا۔ کعبہ کے 2 دروازے، ایک آنے اور ایک جانے کے لیے بنائے اور اسے زمین کے برابر کیا۔ یہ تعمیر انتہائی مضبوط اور خوبصورت تھی۔ حجاج بن یوسف کی تعمیر، اموی دور۔ جب عبداللہ بن زبیر شہید ہو گئے تو اموی خلیفہ عبد المالک بن مروان کے حکم پر حجاج بن یوسف نے مکہ پر قبضہ کیا۔ حجاج نے خلیفہ کو غلط رپورٹ دی کہ ابن زبیر نے کعبہ میں اپنی طرف سے تبدیلیاں کی ہیں۔ خلیفہ کے حکم پر حجاج نے کعبہ کی شمالی دیوار کو دوبارہ توڑا، حطیم کو کعبہ سے باہر نکالا اور کعبہ کا مشرقی دروازہ دوبارہ اونچا کر دیا، جیسا کہ قریش کے دور میں تھا۔ بعد میں جب خلیفہ کو سچ معلوم ہوا تو اسے اپنے حکم پر بہت افسوس ہوا۔ عثمانی سلطان مراد چہارم کی تعمیر، عظیم الشان تاریخی مرمت۔ مکہ میں ایسی طوفانی بارش ہوئی کہ حرم شریف میں کئی فٹ پانی جمع ہو گیا۔ کعبہ کی مشرقی اور مغربی دیواریں گر گئیں۔ عثمانی سلطان مراد چہارم نے مصر اور دیگر ممالک سے بہترین انجینئرز اور سنگ تراش بلوائے۔ کعبہ کی عمارت کو نئے سرے سے گرینائٹ کے بھاری پتھروں سے بنایا گیا۔ یہ وہی مضبوط عمارت ہے جو آج ہمیں نظر آتی ہے۔ اس کی دیواریں اتنی موٹی اور مضبوط بنائی گئیں کہ یہ صدیوں تک قائم رہ سکیں۔ سعودی دور کی وسیع تر توسیعات اور جدید تعمیر نو 20ویں صدی میں زائرین کی تعداد لاکھوں سے کروڑوں تک پہنچ گئی۔ شاہ عبد العزیز سے لے کر موجودہ دور تک سعودی حکومت نے کعبہ کے اندرونی پتھروں کی تبدیلی، چھت کی واٹر پروفنگ اور کعبہ کے دروازے کو خالص سونے، تقریباً 280 کلو گرام سونے سے تیار کروایا۔ اگرچہ بنیادی عمارت عثمانی دور والی ہی ہے، لیکن اس کی تزئین و آرائش، مطاف کی توسیع اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال نے اسے دنیا کا سب سے محفوظ اور شاندار مرکز بنا دیا ہے۔ ناظرین، صدیوں پر محیط خانہ کعبہ کا یہ سفر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حق ہمیشہ قائم رہنے کے لیے ہے۔ زمانوں کی تغیر و تبدل نے سب کچھ بدل دیا، لیکن کعبہ کی عظمت اور اس کی رونق آج بھی سب سے زیادہ شاندار ہے۔ اگر آپ کو یہ پیشکش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ ایسے ہی مزید معلوماتی اور ایمان افروز ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنی میزبان کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ Stay connected, stay blessed. جزاکم اللہ خیر۔